مایا تہذیب کی 10 ایسی دریافتیں جنہیں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہیں، وہ کب اور کیسے دریافت ہوئیں، اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل شروع سے اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر نہیں ہے تو پریشان نہ ہوں، اسی چینل پر ہم نے یوگا کلاسز کا آغاز کیا ہے آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے۔ اس کی پوری پلے لسٹ کا لنک اوپر آ رہا ہوگا، اس کو لازمی وزٹ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مایا تہذیب کی دریافتوں کے بارے میں۔ مایا تہذیب کب، کیسے اور کہاں سے شروع ہوئی، اس کے بارے میں تو ہم اس سے پہلے ویڈیو میں مکمل بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اگین اس کا بھی لنک اوپر آ رہا ہوگا، اس کو بھی لازمی وزٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ مایا کی قدیم تہذیب موجودہ میکسیکو اور وسطی امریکہ میں 2600 قبل مسیح سے موجود تھی، یہاں تک کہ ہسپانوی 16ویں صدی میں آئے اور مایا تہذیب زوال کا شکار ہوئی۔ میسو امریکن ثقافت کا حصہ تھی جس میں اس علاقے کے مختلف مقامی قبائل شامل تھے۔ مایاوی لوگوں نے سائنسی اور کائنات کے شعبوں میں اہم دریافتیں کی، جس کی وجہ سے وہ ایک پیچیدہ کیلنڈر سسٹم تشکیل دے سکے۔ مایاوی لوگ بہت ہنرمند تھے، ان میں بہت سے لوگ معمار اور بہت سے ڈیزائننگ کے شعبے سے منسلک تھے۔ انہوں نے شاہی رہائش گاہیں، حرم کے احرام، سڑکیں اور نہروں سمیت کئی عظیم و شان ڈھانچے تعمیر کیے۔ مایا نے بہت سی لچکدار ایجادات بھی کی تھیں۔ ویلکنائزیشن اور ربڑ کی ایجادات بھی انہی کے دور میں ہوئی۔ خشک موسم کے دوران زیر زمین پانی ذخیرہ کرنے کی ایجاد بھی انہی لوگوں کا کارنامہ تھا۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے 10 عظیم کارناموں کے متعلق بات کریں گے جو کہ مختلف شعبوں میں ہیں، جیسے خلائی سائنس، ریاضی، ڈیزائن، عمارت اور تحریر وغیرہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹرونومی پہ، یعنی فلکیات کے بارے میں۔ مایا نے آسمانی اجسام کا مطالعہ کیا اور سورج، چاند، وینس اور ستاروں کی نشو و نما کے بارے میں معلومات ریکارڈ کیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ سال میں صرف 365 دن تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک سال 365 دن سے تھوڑا لمبا ہے۔ ان کے حساب کے مطابق ایک سال 365.2420 دن کا ہوتا ہے، اور حقیقی تخمینہ کے مطابق سال 365.2422 کا ہوتا ہے۔ یہ تخمینہ 365.2425 کے تخمینے سے زیادہ درست ہے، جو کہ گریگورین کیلنڈر استعمال کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مایا کیلنڈر ہمارے اپنے کیلنڈر سے زیادہ درست تھا۔ مایا کے ماہرین فلکیات نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ 81 قمری مہینوں میں 2392 دن ہوتے ہیں۔ وہ قمری مہینے کی لمبائی 29.5308 دن مانتے تھے، جو کہ حیرت انگیز طور پر 29.5359 دن کے جدید تخمینے کے قریب ہے۔ انہوں نے وینس کے 584 دن کے چکر کو بھی صرف 2 گھنٹے کے معمولی فرق کے ساتھ انجام دیا۔ مایا نے مشتری، مریخ اور مرکری کا مطالعہ کیا اور آسمانی معلومات ریکارڈ کیں، جیسے مبہم یا ایک سیارے کا دوسرے کے سامنے راستہ۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس وقت مایاوی فلکیات دان اپنے یورپی ہم منصبوں سے بہت درست اور آگے تھے۔ مایاوی لوگ کھیلوں کو بہت پسند کرتے تھے اور ہر شہر میں مخصوص کھیل کے میدان موجود تھے، موجودہ اسٹیڈیا کی طرح، جسے یہ لوگ بال کوٹ کہتے تھے۔ اکثر مذہبی رسومات کے دوران بھی کھیلوں کی سرگرمیاں منعقد کی جاتی تھیں، جو کہ 20 دن تک جاری رہتی تھیں۔ دیویوں اور دیوتاؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عدالتیں حرموں کے دامن میں واقع تھیں۔ بال کوٹ بہت وسیع تھے۔ مایا ایک خاص قسم کے کھیل کو پسند کرتے تھے جسے پوک اے ٹوگ یا ہارڈ پاچ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ خاص قسم کا کھیل ہے جس میں صرف کولہوں، کندھوں یا بازوؤں کے ذریعے ہوپ کے استعمال سے ایک مضبوط، لچکدار گیند کو دور پھینکنا ہوتا تھا۔ اس میں جیتنے والا ہارنے والے کے سامان کا مالک بن جاتا تھا۔ چاکلیٹ تو آپ سب ہی مزے سے کھاتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے یہ بھی مایاوی لوگوں کی دریافت ہے؟ قدیم مایاوی لوگوں نے کوکو بین کے بہت سے استعمال دریافت کیے۔ انہوں نے کوکو بین کو کالی مرچ اور کارن ملک کے ساتھ ملا کر ایک چاکلیٹ ڈرنک بنایا۔
ان دنوں شوگر نایاب تھی، اس لیے یہ مشروب ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ ان دنوں دانتوں کی کوئی دیکھ بھال کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس مشروب سے مایا شوگر سے متعلقہ حالات جیسے ذیابیطس یا موٹاپے کا شکار نہیں ہوئی تھی، اس لیے جدید دور کی میٹھی چاکلیٹ یا چاکلیٹ مشروبات مایا سے مل سکتے ہیں۔ کوکو بین ابل کر اور مختلف اڈوں کے ساتھ ملا کر گلو کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں، اور یہاں تک کہ انہیں کرنسی کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کافی قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ ہیلوسینوجینک ادویات کی دریافت کا سہرا بھی مایا ہی کو جاتا ہے۔ مایا کو اپنی رسم و رواج پر بہت فخر تھا۔ ہر موقع کو شاندار طریقے سے منایا جاتا تھا، اور خاص اختیارات والے لوگ جنہیں شمان کہا جاتا تھا دیوتاؤں کے لیے رسومات انجام دیتے تھے۔ شمانوں نے روحانی دنیا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ان رسومات کے دوران ٹرانس جیسی ریاستوں کو راغب کرنے کے لیے محرک ادویات کا استعمال کیا۔ ان مادوں نے جسم کو اس طرح متاثر کیا کہ درد محسوس نہیں ہوا اور توانائی میں اضافہ ہوا۔ ان مادوں کی ایک بڑی تعداد بعد میں جدید ادویات میں درد سے نجات کے لیے استعمال ہوئی۔ اور اگر بات کریں قوانین کی، تو سلطنت میں قوانین ہر ریاست میں معیاری تھے اور معاشرے کی ہر سطح پر لاگو تھے۔ اگر کوئی قانون توڑتا تھا تو اسے عدالت میں لے جایا جاتا تھا، جہاں جرم کے مطابق سزا دی جاتی تھی۔ چوری کے متاثرین ذاتی طور پر انصاف کے عمل میں شامل تھے۔ قتل کو غیر معمولی سمجھا جاتا تھا کیونکہ سزا بہت زیادہ تھی۔ اگر آپ قتل کے مجرم پائے جاتے ہیں تو آپ کو آسمان یا زمین کے معاملے میں مقتول کے خاندان سے پھانسی اور معاوضے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ خاندانوں کو مکان، سامان، مویشی یا زمین دی جاتی تھی۔ مایا قوم ریاضی کے بارے میں بہت علم رکھتی تھی۔ مایا کے پاس ایک انتہائی درست عددی نظام تھا۔ اس کی صرف 3 علامتیں تھیں: 0، شیل شکل، 1 اور 5۔ انہوں نے ان 3 علامتوں کو 0 سے 19 تک کے اعداد کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ 19 کے بعد کے نمبر 20 گروپوں میں عمودی طور پر مرتب کیے گئے تھے، اس لیے مایا نے 20-20 یا وزیسمل نمبرنگ سسٹم استعمال کیا۔ پلیس مارکر اور 0 کے استعمال نے اس نظام کو ویسا ہی بنایا جیسا کہ ہم آج استعمال کرتے ہیں۔ 20 سسٹم کے ساتھ دوسری پوزیشن کی قیمت 20 گنا زیادہ تھی، تیسری پوزیشن کی قیمت 202 یا 400 گنا تھی۔ اگرچہ بنیادی طور پر سائنس میں ان کی ترقی کے لیے انہیں نہیں جانا جاتا تھا، مگر ان کے پاس اس کے بارے میں کام کرنے کا علم تھا، اور ان کی تاریخوں اور اندازوں کی ایک بڑی تعداد حیران کن حد تک درست ہے۔ مایا نے فن آرٹ میں بھی بہت ترقی کی۔ اگرچہ یہ بذات خود کوئی جدت نہیں ہے، لیکن مایان آرٹ کی دنیا بھر میں تعریف کی جاتی ہے۔ مایا فن ذائقہ میں بہت جدید تھا۔ مایا نے لکڑی، جیڈ، ابسیڈن اور مٹی کے برتن سمیت مختلف قسم کے مواد سے آرٹ ورک تخلیق کیا، اور اس کے علاوہ سجے پتھر کے نشانات، سٹوکر اور دیواریں وغیرہ بھی۔ لکڑی کاٹنا عام تھا، لیکن صرف چند مثالیں ابھی باقی ہیں۔ مایا کے قدموں کو طرح طرح کے مناظر سے سجایا گیا تھا، جیسا کہ ٹونینا میں پایا گیا۔ زومورف بڑے پتھر ہیں جو جانوروں کی شکلوں میں بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ کوئرو گیوا۔ مایا کی دیوار پینٹنگ کی ایک طویل روایت تھی جو تقریباً 300 یا 200 قبل مسیح کی تھی۔ بہترین محفوظ مایا وال پینٹنگ میں بونا مپاگ ایک بڑے پیمانے پر مثال ہے۔ مایا اپنے مجسموں کے لیے بھی مشہور تھی، جنہیں بنانا ناقابل یقین حد تک مشکل تھا۔ مایاوی لوگوں نے اپنا کیلنڈر بھی ایجاد کر رکھا تھا۔ مشہور مایا کیلنڈر میسو امریکی معاشروں میں استعمال ہونے والے تاریخ کے نظام پر مبنی تھا، تاہم یہ مایا تھی جس نے اس نظام کو جدید کیلنڈر میں معیاری بنایا۔ مایا کیلنڈر 3 مخصوص ڈیٹنگ فریم ورک استعمال کرتا تھا: زولکن الہی ٹائم ٹیبل، ہاب عام کیلنڈر اور لانگ کاؤنٹ۔ زولک 20 نامزد دنوں کے چکر میں شامل ہوتا تھا اور 13 نمبروں کے دوسرے چکر کے ساتھ 260 الگ الگ دنوں کی فراہمی کرتا تھا۔ 260 دن کے زولک کے لیے چند مفروضے ہیں، جن میں اس کی بنیاد انسانی نشوونما کی ٹائم لائن، ضلع کے زرعی نظام اور سیارے وینس کی پوزیشننگ وغیرہ۔ بات کریں ہاب کی، تو ہاب 365 دن کے ساتھ سورج پر مبنی کیلنڈر تھا۔ یہ 1.5 سال پر مشتمل تھا، جس میں ہر مہینے میں 20 دن ہوتے تھے اور 5 اضافی دن جو کہ وائب کے نام سے جانے جاتے تھے اور ایک خطرناک وقت کی نمائندگی کرتے تھے۔ لانگ کاؤنٹ ایک غیر دہرانے والا کیلنڈر تھا جو مایا دور کے آغاز سے شروع ہوتا تھا۔ اس نے 20-20 اور 20-18 کے نظام میں سنگل دن شمار کیے تاکہ کیلنڈر سال کے تخمینہ شدہ 360 دنوں سے مل سکے۔ مایا قوم کا اپنا تحریری سسٹم بھی تھا۔ تمام قدیم امریکیوں میں سے مایا نے تحریر کی جدید ترین شکل ایجاد کی، جسے گلائفس کہا جاتا ہے۔
غلائفس تصویروں یا علامتوں کے ذریعے لفظ، آواز یا یہاں تک کہ ایک حرف کی وضاحت یا نمائندگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مایا نے تقریباً 700 مختلف گلف استعمال کیے اور حیرت انگیز طور پر 80% زبان آج بھی سمجھی جاتی ہے۔ مایا ان کی تاریخ اور کارناموں سے آگاہ تھیں اور اسی لیے انہوں نے ان کے بارے میں ہر وقت ستونوں، دیواروں اور بڑے پتھر کے تختوں پر لکھا۔ انہوں نے تقریباً ہر چیز جیسے کہ دیوتاؤں، روزمرہ کی زندگی، ان کے رہنماؤں اور بہت کچھ کے بارے میں کتابیں لکھیں۔ یہ کتابیں چھال سے بنی تھیں اور پنکھے کی طرح جوڑ دی گئی تھیں۔ بدقسمتی سے بہت سی کتابیں تباہ ہو گئیں کیونکہ ان کو ہسپانوی نے شیطان اور شیطانوں کی تصویر کشی کے لیے فرض کیا تھا۔ خوش قسمتی سے کچھ بچ گئے ہیں۔ تحریری لفظ جسے مایا اسکرپٹ کہا جاتا ہے، یہ میسو امریکا میں سب سے زیادہ وسیع تحریری نظام مانا جاتا تھا اور مایا کی بہت سی تاریخ اسی طرح درج کی گئی۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ نقش و نگار 3 صدی قبل مسیح کے ہیں۔ مایا 3 مشہور قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے جن کا اپنا تحریری نظام تھا۔ دیگر میں چین اور میسوپوٹیمیا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں ہم بات کریں گے ربر کے بارے میں۔ جی یہ بھی مایا ہی کی ایجاد تھی۔ مایا کا زراعت کے حوالے سے ایک عجیب مگر مؤثر طریقہ تھا۔ اس میں ٹکڑے اور کھپت کا نظام، بلند شدہ کھیت، چھت، مرکوز فصلیں، جنگلات اور زیر زمین مایا کی غذا کا بنیادی حصہ مکئی، پھلیاں اور اسکواش تھے۔ فصلوں میں امارانتھ، پھلیاں، سٹو مرچ، میٹھے آلو، منیوک، تمباکو، چایا، کپاس، کوکو، ونیلا اور یقیناً لیٹکس بھی شامل تھے۔ ماہرین کے مطابق 19ویں صدی کے وسط میں مواد کو مضبوطی سے قائم کرنے والے چارلس گڈیر سے کچھ عرصہ پہلے لچکدار بنانا جانتی تھی۔ دیگر میسو امریکی معاشروں کے ساتھ ساتھ مایا نے لیٹکس سے لچکدار بنایا اور اسے پودوں کے دیگر مادوں کے ساتھ ملایا تاکہ لچکدار اشیاء کو مختلف خصوصیات کے ساتھ بنایا جائے، جس میں اچھلنے والی گیندیں بھی شامل تھیں۔ مایا نے درختوں سے لیٹکس لیا اور اسے بیلوں کے رس کے ساتھ ملا کر لچکدار بنایا۔ میسو امریکا میں لچکدار کا ابتدائی استعمال 1600 قبل مسیح کا ہے۔ وولکینیشن ایجاد ہونے سے کئی صدیوں پہلے مایا دیگر میسو امریکی معاشروں کی طرح اپنے مقبول بال گیم کھیلنے کے لیے اچھالنے والی لچکدار گیندوں کا استعمال کرتی تھی۔ دوستو یہ تھی مایا تہذیب کی 10 دریافتوں کی مختصر سی داستان۔ امید ہے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو، جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔